اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 6 سورہ الانبیاء آیات 92 اور 93 درس قرآن کی نشست میں اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قرآن کی سنگت نصیب فرمائی۔ اللہ اس قرآن کا علمی اور روحانی فیضان ہم سب کو عطا فرمائے آمین۔ آج 6ویں رکوع کی آخری 2 آیات ہیں۔ آج 6واں رکوع اختتام پذیر ہو جائے گا۔ سورہ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کا ذکر فرمایا، ان کے واقعات بیان فرمائے، اور ہر نبی کی ایک آپ جانتے ہیں امت ہے۔ امت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی ایک نبی پہ ایمان لانے والے اور اس نبی کی پیروی کرنے والے لوگ یا جماعت امت کہلاتی ہے۔ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے شیس علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے بہت سارے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا اور 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء، رسول، پیغمبر اس دنیا میں آئے، اور ان کے طریقہ کار الگ تھے، لیکن دین ایک ہی تھا۔ کچھ تعلیمات بالکل مشترک ہیں۔ اللہ سب پیغمبروں کا ایک ہی تھا، ہمارا بھی ایک ہے۔ سب پیغمبروں کا آخرت پہ ایمان تھا، ان کی امت کے لیے بھی یہی انہیں آرڈر تھا کہ آپ اس عقیدے کی تبلیغ کریں، وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اس کے علاوہ رازق، مشکل کشا، حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ واحد توحید کی تبلیغ بھی پیغمبروں نے کی، ہم بھی توحید کے قائل ہیں۔ وہ امتیں اپنے اپنے نبیوں کو، اپنے اپنے رسولوں کو مانتی تھیں، ہم اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور ہم تمام سابقہ انبیاء کا ادب کرتے ہیں، ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ جب انبیاء کا ذکر ہوا تو اس وہم کا ازالہ یہاں کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ الگ الگ فرقے تھے اور الگ الگ دین ہے، اور جو بت پرست ہیں اور جو عیسائیوں نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے تھے۔ اب جاتے عقیدہ تثلیث کے کچھ ماننے والے تھے، کچھ لوگ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا معبود برحق ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں۔ یہ ایک گروہ تھا عیسائیوں کا جو کہ سچ پر مبنی عقیدہ تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ، کہتے یہ جو عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا۔ ان لوگوں نے بھی اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ دین ٹکڑوں ٹکڑوں پہ آیا ہے، یعنی ہر نبی کا اپنا دین تھا۔ نہیں بھائی، ہر نبی کا ایک ہی دین تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ھذہ امتکم، یہی دین تم سب کا دین ہے، یہی ملت تمہاری ہے۔ امتا واحدہ، ایک ہی دین ہے، ایک ہی امت ہے۔ اور کہا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں تم سب کا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ یعنی پوری کائنات میں رہنے والے انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے، دین ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ کچھ پیغمبر تھے جن کا عبادت کا طریقہ الگ تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مختلف اقوام کی قربانی کی قبولیت کی یہ علامتیں تھیں کہ آسمان سے آگ آتی اور کھا جاتی، سمجھا جاتا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ ان کے لیے غنیمتیں حرام تھیں، ہمارے لیے غنیمتیں حلال ہیں۔ ان کے لیے نماز مسجد میں جائز تھی، کسی اور جگہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ہمارے لیے اللہ پاک نے فرمایا جب میرا نبی دنیا میں آیا ہے تو اس کے قدم سے ہم نے پوری زمین کو پاک کر کے مسجد بنا دی ہے۔ اب آپ جہاں چاہو سجدہ کرو، تمہاری نماز قبول کروں گا۔ تھوڑا تھوڑا
عبادت کا فرق تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی وہ رکوع اور سجدہ نہیں کرتے تھے، کھڑے کھڑے عبادت کرتے تھے۔ فرشتوں کی نماز بھی مختلف ہے، کچھ گروہ رکوع میں ہے، کچھ گروہ سجدے میں ہے، کچھ گروہ قیام میں ہے، اس طرح کچھ امتیں قیام کرتی تھیں۔ اللہ پاک نے سب کے طریقوں کو ملا کر مجموعی طور پہ سب سے خوبصورت نماز امت مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے اسی نماز میں، قیام بھی ہے اسی میں، تسبیح بھی ہے اسی میں، قعدہ بھی ہے اسی میں، نبی پاک پہ درود ہے اور اسی پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی ہے۔ طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن دین ایک ہی ہے۔ دین کون سا؟ ہم دعا کرتے ہوتے ہیں نا بعض اوقات، یا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کے آج دن تک جتنے مسلمان کلمہ کو دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما دے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ امت ایک ہی ہے، یعنی دین ایک ہی ہے۔ یہ امت مصطفیٰ ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی امت ہے، حضور علیہ السلام کو عطا فرما گئی۔ مثلا کیا کہ حضور پاک جب آئیں گے، جو جو مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے آئیں گے، جو جو مصطفیٰ کو مانتے جائیں گے، وہی حضور کے امتی ہوتے جائیں گے، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں۔ کوئی خاص قوم اس سے مراد نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے اعلان ہے کہ میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، آخرت میں تمہیں نجات عطا فرماؤں گا۔ ان ہذہ امتکم، اور بے شک یہ تمہاری ملت ہے، تمہاری امت ہے اور تمہارا دین ہے، امت واحدہ، در حقیقت یہ ایک ہی دین ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا پروردگار ہوں، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، فَاعْبُدُونِ، پس میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، امرہم، اپنے دین کے، بینہم، آپس میں، یعنی عیسائیوں نے آپس میں اپنے دین کے کیا کر دیے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کُلٌ الینا راجعون، دین ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے لیکن یہ سب مل کے آخرت میں ہماری بارگاہ میں ہی آئیں گے۔ یہ بھی ایک سبق ہے اور لیسن ہے کہ آخرت میں جب ایک رب کے سامنے سب ایک ہو کے پیش ہوگے، دنیا میں ایک ہو کے کیوں نہیں رہتے ہو؟ تو دنیا میں بھی ایک ہو کے رہو، ایک خدا کو مانو، ایک رسول کو مانو، سب نبیوں پر ایمان لاؤ، سب نبیوں کا احترام کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف، تمام نبی باپ شریک بھائی ہیں اور مائیں مختلف ہیں، دین ایک ہی ہے۔ کون کہہ رہا ہے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کیا ہے جی؟ دین ایک ہی ہے۔ تمام نبی باپ شریک بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں لیکن دین ایک ہی ہے سب کا، دین سب کا ایک ہی ہے۔ سنن ابن ماجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک ملت کے سوا باقی تمام دوزخ میں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، مسلمانوں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ گروہ جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے راستے پر ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں اور حضور کے صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، حضور پاک کی سنت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں تفرقہ بازی سے محفوظ رکھے اور اپنے خدا پر، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین اور ایمان اور تمام جتنے بنیادی عقائد ہیں ان پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔